بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل فیکٹس۔ دوستو، جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ عمران خان کو جب اقتدار سے علیحدہ کیا گیا اور شہباز شریف اور اس کا ٹولہ اقتدار میں آ گئے، پی ڈی ایم اقتدار میں آ گئی، اس کے بعد ملک کے اندر مہنگائی کی ایک ایسی لہر دوڑی کہ جس نے لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ سیاسی عدم استحکام تو ملک میں تھا ہی، پھر معاشی عدم استحکام نے آ گھیرا۔ اگرچہ اس میں عمران خان کی معاشی ٹیم کی جو غلطیاں تھیں وہ بھی ان کے آڑے آئیں، گردشی قرضے ان کو ملے اور اربوں روپے کا قرضہ وہ لے کر گئے تھے اور اب واپسیاں بھی ہونی تھیں۔ دوسری طرف آئی ایم ایف سے مذاکرات کڑی شرائط پہ کر کے گئے تھے، وہ جو معاہدہ کر کے گئے تھے اس معاہدے پر عمل درآمد اب پی ڈی ایم کی حکومت کو کرنا پڑ رہا ہے۔ میں نہ تو عمران خان کا اس انداز سے حامی ہوں اور نہ ہی یہ جو موجودہ حکومتی ٹولہ اقتدار پر قابض ہے اس کا کوئی حامی ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں نے عوام کا کچومر نکالا ہے، چونکہ آپ اس کی مہنگائی اٹھا کے دیکھ لیں تب بھی بہت زیادہ مہنگائی تھی، اور اب جب یہ اقتدار میں آئے ہیں تو مہنگائی آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ آپ کو یاد ہوگا عمران خان کہتے رہے کہ پیٹرول کی قیمت 300 تک لے کر جانی پڑے گی، اور وہ نہیں لے کر گئے، ان کو اقتدار سے علیحدہ کر دیا گیا تو یہ لے کر چلے گئے ہیں۔ حکومت کوئی بھی ہو، چاہے عمران خان کی ہو چاہے ان کی ہو، مسئلہ یہ ہے کہ عوامی مسائل کا حل کوئی بھی نہیں نکال رہا۔ سب ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں، عوامی رائے ہموار کرنے کے چکر میں، سب اقتدار پر قبضہ کرنے کے چکر میں، اور اب مریم بی بی باہر آئی ہوئی ہیں، آج کل جلسوں پہ جلسے کر رہی ہیں اور پلڑوں کو جو ہے انصاف کے جو ترازو کے پلڑے ہیں ان کو برابر کرنے کا کہہ رہی ہیں۔ بی بی سے آپ پوچھیں کہ کیا آپ کے دور میں یہ پلڑے متوازن ہیں؟ آپ نے کب پلڑوں کو متوازن ہونے دیا؟ جو آج آپ اپوزیشن میں آ گئے تو آپ پلڑوں کو متوازن کرنے کے چکر میں ہیں۔ پچھلے 40 سال میں آپ نے پلڑوں کا توازن کیوں نہیں درست کیا؟ تو اب آپ کے پلڑا آپ کے حق میں چلا جائے تو وہ آپ کو متوازن نظر آتا ہے، پلڑا آپ کے مخالف کے حق میں چلا جائے تو آپ کو غیر متوازن نظر آتا ہے۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ انتہائی غلط، دوہرا، انتہائی آپ کہہ لیں کہ نامناسب رویہ ہے۔ اسی ہفتے کی آپ مہنگائی کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ مہنگائی 29 اشیاء ضروریہ جو ہے وہ 37.1%، یعنی 42% سے اوپر مہنگائی چلی گئی ہے ایک ہفتے کے اندر۔ اور جس شخص کی تنخواہ 44,000 روپے تھی تو مہنگائی کی جو بڑھتی ہوئی ہوش ربا مہنگائی ہے وہ 40% سے بھی اس کے لیے زائد ہو گئی ہے، یعنی 40,000 کے ساتھ 40,000 روپے اور چاہیے اپنے گھر کے اخراجات کو مینٹین کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں۔ ٹھیک ہے جناب؟ اور اب اگر آپ دیکھیں تو مہنگا کیا ہوا ہے، آلو مہنگا ہوا ہے۔ آلو کس کی خوراک ہے؟ آپ کی اور میری۔ پیاز آپ کی اور میری ضرورت، چینی آپ کی اور میری ضرورت، ٹماٹر آپ کی اور میری ضرورت، صابن، آٹا، مٹن، بیف، سبزیاں، گھی، دال، ماش، سرسوں کا تیل، چائے، ایون کہ ماچس کی ڈبیاں، ٹھیک ہے جی، اور کھلا تازہ دودھ، یہ جو آپ کو اور مجھے نصیب ہو رہا تھا اب وہ بھی پہنچ سے دور ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح کی 29 اشیاء ضروریہ ہیں جو 42% سے زائد مہنگی ہو گئی ہیں، اور ان کی کہانیاں سنیں اپنے حکمرانوں کی اور عمران خان کا روزانہ بھاشن سنیں تو سوائے ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے، نیچا دکھانے کے، ایک دوسرے پہ ذاتی حملے کرنے کے، ان کا لگتا ہے کہ عوام کے ساتھ کوئی تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ صرف عوام سے یہ ووٹ لینا جانتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنانا جانتے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ ایک بیچارہ غریب سا شخص، آپ اس کی ویڈیوز دیکھیں،
وہ سیدھا سادہ سا بندہ لگتا ہے وہ، یعنی ذہنی توازن بھی مجھے تو اس کا تھوڑا سا کھسکا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کو مار 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 کے آپ نے مار دیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں مارنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے لوگوں کو ڈرایا ہے مار کے، آپ کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ تاکہ آئندہ کوئی کارکن جو ہے وہ عمران خان کی بات نہ کرے، تو آپ نے یہی اس کی زبان خاموش کروا دی ہے۔ اور کیا کیا ہے آپ نے؟ وہ آئی جی صاحب یا وہ پولیس افسر کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں اس کے مارنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اور بھائی آپ کو فائدہ کیا ہونا ہے؟ آپ تو ایک ٹول ہیں مارنے کا۔ جن کو فائدہ ہونا تھا، لوگوں کو میسج چلا گیا ہے کہ جو عمران خان کی بات کرے گا اسے مار دیا جائے گا۔ یہی کیا ہوا ارشد شریف کے ساتھ؟ کیا کہتا تھا وہ؟ یہی کہتا تھا نا کہ یار انتظام ٹھیک کرو، بات ٹھیک کرو، گفتگو ٹھیک کرو، تو آپ نے اس کو مار دیا۔ اگر میں یہ چیزیں اشیاء آپ کو، نمک بھی مہنگا ہوا ہے، باسمتی ٹوٹا چاول جو ہے وہ بھی مہنگا ہوا ہے۔ وہ غریب بیچارے اس کو ابال کے کھا لیتے تھے، وہ 230 روپے کے جی پہ اس کو لے گئے ٹوٹے چاول کو یار، جو پرندوں کو ڈالا جاتا تھا۔ چلو کچھ غریب لوگ اس کو ابال کے اپنے بچوں کو کھلا دیتے تھے، وہ بھی آپ نے مہنگا کر دیا۔ تو ایسے حالات میں پھر آپ کہتے ہیں کہ ملک ترقی نہیں کر رہا۔ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے کون سا سیاسی استحکام پیدا کر دیا ہے؟ اچھا، عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب میں اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں کروں گا، میں عوام میں مقبول ہوں، اور دوسری طرف وہ ملاقاتوں کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں آپ صدر پاکستان کے ذریعے، کسی طریقے سے ملاقات ہو اور آپ اپنا راستہ سیدھا کریں۔ جب آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ ملاقات کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے نا آپ کو ملاقات کی خواہش، آپ کہیں۔ اور دوسرا پھر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں جن پر آپ الزام لگاتے ہیں کہ یہی ملک کے اس 72 سالوں کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ جب آپ خود یہ بات مانتے ہیں کہ وہ لوگ 72 سالہ تباہی کے ذمہ دار ہیں، تو آپ چوروں سے بات نہیں کرنا چاہتے، تباہی کے ذمہ داروں سے آپ بات کرنا چاہتے ہیں۔ عجیب یار آپ کا رویہ ہے۔ تو خدا کے لیے عمران خان صاحب اور پی ڈی ایم، آپ دونوں عوام کے بارے میں سوچیں۔ عوام کا کچومر نکل چکا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ عوام کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ سوشلسٹ کمیونسٹ تھے، وہ قیادت مر کھپ گئی جو مزدوروں کو، غریبوں کو، محنت کشوں کو اکٹھا کرتی تھی۔ اب وہ عورت مارچ کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ سالانہ ان کا ایک بڑا ایونٹ آتا ہے عورت مارچ، اس کے علاوہ ان کی کوئی کارکردگی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی، اس کے اپنے موٹیوز، اس کے اپنے ایجنڈے ہیں۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، یہ سارے اب اقتدار انجوائے کر رہے ہیں۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو اقتدار ملا ہے۔ عوام کا کس نے سوچنا ہے؟ کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ ان حالات میں خوشی کی ایک خبر بھی ہے میرے پاس، وہ یہ کہ ایران اور سعودی عرب اپنے اپنے سفارتی تعلقات کو بحال کر رہے ہیں، اور 2 مہینے کے اندر اندر ان کے سفارت خانے دوبارہ کھل جائیں گے، اور اس سے اس خطے میں، خاص طور پہ پاکستان میں، جو شیعہ سنی کا وہ فساد تھا وہ کم از کم ضرور ہو جائے گا۔ جب اوپر ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے تو کم از کم جو نچلی رفت ہے وہ بھی کمزور پڑ جائے گی۔ اور اب پاکستان کے جو سنی کمیونٹی تھے وہ جناب سعودی عرب کو ریپریزنٹ کرتی تھی، شیعہ کمیونٹی جو تھی وہ ایران کو ریپریزنٹ کرتی تھی، اور دونوں ایک دوسرے کے اپنے اپنے بابے کو اوپر دکھانے کے چکر میں ہوتے تھے۔ اب اگر ان دونوں سے پوچھا جائے کہ وہ بابے تو ایک ہو چکے ہیں، اب آپ کا کیا ہوگا؟ کالی اب تیرا کیا بنے گا؟ بہرحال اچھی پیش رفت ہے، بڑی خوش آئند پیش رفت ہے۔ اللہ کرے ان کے تعلقات بہتر ہوں، مزید مضبوط ہوں، اور پاکستان کے اندر پھر کم از کم فرقہ واریت کے حوالے سے استحکام تو آ جائے گا۔